ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی احترام کے لائق دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو آقا نامدار
خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت، ایک خاص تعلق ہے۔ وہ نسبت اور تعلق یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اگرچہ اس میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے ربیع الثانی، بعض حضرات نے رمضان المبارک، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے 10 محرم الحرام آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن بتایا ہے، جبکہ سید سلمان منصور پوری نے 9 ربیع الاول امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بیان فرمایا ہے۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راجح قول کے مطابق ولادت باسعادت اسی مہینہ میں ہوئی، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے روانگی، میرے پیغمبر کا رفاقت اعلیٰ کا سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کی وفات پاک وہ بھی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، اس میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی، رسالت والی، ابلاغ والی، تبلیغ والی، لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اس حیثیت سے وقت گزارا کہ انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر شعار توحید پہ گامزن کیا جائے، اس حیثیت سے آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 23 سال تھی۔ 23 سال کا میرے پیغمبر کا یہ زمانہ ہے، 23 سال کا یہ دورانیہ ہے، 23 سال کا یہ دورانیہ، یہ زمانہ، یہ عرصہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا، اس پہ آپ نظر دوڑائیے، اس پہ آپ غور کیجئے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ دیکھیں، میرے محبوب علیہ السلام رب کا انعام ہے، رب کا احسان ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا انعام اور احسان یہ اس وقت تک شاید ہمیں سمجھ نہ آ سکے جب تک کہ آپ اسے پس منظر کو اپنے سامنے نہ رکھیں، اس قوم اور کیفیت کو اپنے سامنے نہ لے کے آئیں کہ امام کائنات کی بعثت سے قبل لوگوں کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، جہالت اور گمراہی کے کس مقام پر یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ مالک کائنات نے بڑے اختصار کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو، میں نے ایمان والوں پر
اس ٹائم ایک بہت بڑا احسان کیا جب میں نے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، وہ پیغمبر اور رسول انہی میں سے بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا۔ واجب الاحترام ساتھیوں، اس میں بھی مالک کائنات کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، ہمارے اندر بھیجا، ہم میں سے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، اس لیے کہ اگر انسانوں میں کوئی فرشتہ یا کوئی اور جنس کا فرد نبی اور رسول بن کے مبعوث ہو جاتا، واللہ اسے میری اور آپ کی مشکلات کا ادراک نہ ہوتا، میری اور آپ کی پریشانیوں کا اندازہ نہ ہوتا، وہ کبھی نہ کہتا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم میں سے کسی بندے کو، کسی انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا موجود ہو، تو پہلے کھانا کھا لو، نماز پھر پڑھ لینا نماز کا اگر وقت ہو رہا ہے۔ کیوں فرمایا؟ ہم میں سے تھا پیغمبر، تو ان کو ادراک تھا کہ جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی، کھانے کی طرف رہے گی۔ من انفسہم، اس لیے میرے رب نے ان کی جنس سے بھیجا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، لا یصلین احدکم وہو یدافعہ الاخبثان، جب تم میں سے کسی شخص کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو، تو کوئی شخص اس لیے نماز کی طرف آ جائے کہ شاید میری رکعت نہ رہ جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، پہلے بیت الخلاء سے اپنی ضرورت حاجت پوری کرو، پھر نماز کی طرف آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوران نماز تمہاری توجہ منتشر رہے، اپنے رب کی طرف انہماک باقی نہ رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں اپنی امت کو اس لیے بتائیں کہ پیغمبر ان کی جنس سے تھے، ان میں سے تھے۔ اگر نبی ان کی جنس سے نہ ہوتا، نبی میرا رب کسی اور جنس سے بھیج دیتا، اس پیغمبر کو میری اور آپ کی مشکلات کا ادراک نہ ہوتا۔ من انفسہم، پھر الہ العالمین نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا پیغمبر قرآن کی آیات پڑھتا تھا، ان کو پاک کرتا تھا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب کتاب و حکمت سکھاتا تھا۔ اگلی بات جو آج ہم نے کرنی ہے، آیت کے جس ٹکڑے پہ آج بات کرنی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کی بعثت سے قبل، میرے پیغمبر کی رسالت سے قبل، محمد مصطفیٰ کے نبی بننے سے پہلے ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ غور کرنا، میں نے آج آپ کو کھلم کھلا گمراہی سمجھانی ہے کہ وہ کیا تھی۔ واضح گمراہی، کھلم کھلا گمراہی۔ میرے رب نے صرف گمراہی نہیں فرمایا بلکہ کھلم کھلا گمراہی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کی گمراہی ہوتی ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کسی کا حق کھا رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ لیکن عرب کا معاشرہ اس گمراہی میں نہیں تھا بلکہ کھلم کھلا گمراہی میں تھا۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ برائی بھی کرتے تھے لیکن برائی کو برا سمجھتے بھی نہیں تھے، چوری کرتے تھے لیکن چوری کو بہادری سمجھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے لیکن جھوٹ بولنے کو اپنا کمال سمجھتے تھے، رشتوں کا تقدس پامال کرتے تھے، راستے کاٹتے تھے، رازنی اور ڈکیتی کیا کرتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو وہ معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے رب کیوں فرمایا واضح گمراہی میں جو تھے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ آپ کے معاشرے میں
رشوت لیتے ہوں گے لیکن سمجھتے غلط ہیں، ٹھیک تو کوئی نہیں سمجھ کے لیتا نا. سود بھی کئی کھانے والے ہیں لیکن سمجھتے کہ میں غلط کر رہا ہوں. بہنوں کا حق بھی کھا جانے والے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ کر غلط رہا ہوں، یہ بھی گمراہی ہے. لیکن وہ کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی زمین میں زندہ درگور کر آتے تھے لیکن شرمندگی نہیں ہوتی تھی. اپنے آپ کو غیرت مند کہتے تھے کہ دیکھو میں نے بیٹی کو برداشت نہیں کیا، یہ تو ذلت ہے. قرآن، میرے رب کا قرآن، توجہ کیجئے، فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میرا پیغمبر جس معاشرے میں آیا تم جانتے ہو لوگوں کی اخلاقی کیفیت کس حد تک بدتر تھی. فرمایا کیفیت یہ تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو اطلاع ملتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہ مسودہ، یہ خبر سنتے ہی چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. یہ اس معاشرے کی حالت تھی جس کے اندر رب نے اپنا محبوب بھیج کر فرمایا لقد من اللہ، میں نے زندہ درگور ہوتی بیٹیوں کی جانیں بچا کر لوگوں تم پہ احسان کیا ہے. آج عورت جب بولتی ہے اسلام کے خلاف، جب بولتی ہے دین کے خلاف، جب اس کی زبان کھلتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے خلاف، جب بھی اس کو بولنے کی طاقت ملتی ہے تو سب سے پہلے یہ اظہار خیال یا قرآن پہ کرتی ہے یا پیغمبر اسلام پہ کرتی ہے. تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پر آج اگر تو زندہ ہے، آج اگر تجھے احترام مل رہا ہے، آج اگر وراثت میں بھائی کی بنسبت تیرا آدھا حق موجود ہے تو تجھے یہ حق دلانے والی شخصیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق کی بات تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تو اس کو پیدا ہوتی کوئی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بولتی کب؟ جب زندہ ہی نہیں تھی. حق کیسے ملتا؟ جب زندہ چھوڑی نہیں جاتی تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا او کائنات کے لوگوں سن لینا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کسی کو محمد مصطفیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا حق کھائے یا بہن کا حق کھائے، اولاد کا حق کھائے. نہیں نہیں نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنا مرد کو ملے گا اس کی نسبت آدھا نصف لڑکی کا ہوگا، بیٹی کا ہوگا، بہن کا ہوگا. بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں پہ ایک اعتراض خواتین کی طرف سے کہ یہ تو ہمارا استحصال ہو گیا، ہمارے حقوق سلب ہو گئے. بھئی کیسے؟ مرد کو ڈبل مل رہا ہے، ہمیں سنگل مل رہا ہے. ان کو اصل میں سمجھ نہیں آئی. مرد کو ڈبل مل رہا ہے، آپ کو سنگل مل رہا ہے، لیکن سنگل فری نہیں مل رہا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ مرد کو ڈبل تو ملا ہے، وہ تو نظر آ گیا، یہ نہیں پتا روٹی پانی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. گھر بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علاج معالجے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور یہ آدھا حق لے کر بیٹھ گئی ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے شوہر پہ خرچ کرنا ہے، شوہر کو کہا کہ تو نے اس پہ خرچ کرنا ہے. اس کا تو آدھا فریم ہے، محفوظ ہے. نہ اولاد کا خرچہ، نہ روٹی کا خرچہ، نہ گھر کا خرچہ، نہ دوائی کا خرچہ، کوئی خرچہ شریعت نے اس پہ ڈالا ہی نہیں ہے. سب خرچہ شریعت نے ڈالا ہے تو شوہر پہ ڈالا ہے. حتیٰ کہ اب غور کیجئے، میرا وہ موضوع تو کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، میں یہاں تو ایک دو باتیں آپ سے کرتا جاؤں. کہتے ہیں جی رشتہ لینے آئے ہیں، جہیز کیا دو گے؟ شاید آپ کے ذہن میں آئی یہ بات کہ دیکھیں عورت جہیز بھی تو لے کے آتی ہے نا، تو یہ عورت کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری
محمد عربی نے نہیں لگائی ہے، یہ ذمہ داری اگر عورت پہ ڈالی ہے تو ہندو معاشرے نے ڈالی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کتنا عرصہ ہندو کی یہ ثقافت برداشت کرتے ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی دیکھ لیجئے، نکاح دیکھ لیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی کوئی مال ہے؟ اللہ کے نبی مال کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا شادی کرنی ہے، علی کوئی تیاری کرو۔ اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو وہ ایک زرہ ہے جس کے ساتھ میں جہاد کیا کرتا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا شادی کرنی ہے اسے ہی بیچ کے آؤ، بیچو۔ بیچنے گئے۔ اب دیکھیں وہ رحمت کائنات تھے، اپنے کسی مرید کو کہتے، کسی صحابی کو کہتے، کسی غلام کو کہتے نا، میرے پیغمبر کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتا۔ لیکن امام کائنات نے کیوں کہا علی تم زرہ بیچو؟ قیامت کی دیواروں تک کہیں امت پہ یہ بوجھ نہ پڑ جائے بیٹیوں کی رخصتی، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا علی زرہ تم بھیجو، کیونکہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میں تو انسانیت کے گردن سے، اس کے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہوں، ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بوجھ اتار رہے ہیں میرے پیغمبر، ہر بیٹی والے کے کندھے سے، بیٹی والے کی گردن سے میرے پیغمبر بوجھ اتار رہے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا علی فاطمہ کی رخصتی کرنی ہے، زرہ بیچ کے آؤ۔ کہتے ہیں جی اگر ہم اپنے داماد کو کہتے ہیں، سسرالیوں کو، اپنی بیٹی کے سسرالیوں کو کہتے ہیں تو ہماری ناک نہیں رہتی، تیری ناک اس ناک سے بھی بڑی ہے جس کو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کتنی بلند کی ہے میرے پیغمبر کی ناک۔ اللہ نے جہاں ساری انسانیت کے سر ہیں وہاں سے میرے محمد کے قدم شروع ہوتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، معراج کی رات میرے پیغمبر گئے ہیں نا، ساری انسانیت زمین پہ رہ گئی، پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب آسمان نیچے، سب ملائکہ نیچے، سب مخلوق نیچے، اس کے اوپر تھے محمد مصطفیٰ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے علی زرہ بیچ کے آؤ۔ گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے۔ اچھا جب آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا تاجر ہے جس کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے، ایسے ہی جہاں میری چیز بہتر بک جائے گی۔ سیدنا علی نے بھی ضرور یہ غور کیا ہوگا نا، تو یہ سارا غور کرنے کے بعد پتہ ہے سیدنا علی کہاں بیچنے آئے ہیں؟ حضرت عثمان کے پاس، سیدنا عثمان کے پاس۔ ہمارے دوستوں کا جب بھی داؤ لگا ہے انہوں نے لڑایا ہی ہے، جبکہ میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ جب بھی آپ دیکھیں کہ محبت اور پیار ہی نظر آئے گا آپس میں۔ فرمایا کیا اے عثمان میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ بیچی گئی 300 سے زائد درہم، سیدنا عثمان نے دیے، زرہ لے لی، سیدنا علی روانہ ہونے لگے۔ فرمایا اے پیارے علی اب ایک بات تو پکی ہے نا، کیا کہ درہم تمہارے ہیں اور زرہ میری ہے، ایسے ہی؟ فرمایا ایسے ہی۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، پھر یہ درہم بھی لے جاؤ اور زرہ عثمان کی طرف سے تحفے میں یہ بھی لے جاؤ، یہ میری طرف سے تحفہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی تم شیر خدا ہو، مجاہد مصطفیٰ ہو، یہ زرہ پہن کر جب تک جہاد کرتے رہو گے عثمان کے نامہ اعمال میں رب نیکیاں درج کرتا رہے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ اور درہم لے کر امام کائنات کے پاس آ پہنچے، میرے پیغمبر کو قصہ ماجرہ سنایا۔ اللہ کے نبی بیچنے گیا تھا، آگے پیارے عثمان نے زرہ بھی دے دی ہے، درہم بھی دے دی ہیں، آ گیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی درہم ادھر لاؤ۔ پیغمبر نے درہم لے لیے، اپنی گود میں ڈال لیے میرے نبی نے۔ میرے پیارے پیغمبر کہتے ہیں اللہ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں میں محمد، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرات گرامی پھر میرے پیغمبر نے بلوایا،
فرمایا اے صدیق تشریف لاؤ. جی. فرمایا بازار میں جاؤ, میری بیٹی کے لیے ضروریات کا سامان لے کے آؤ. سیدنا علی جاتے ہیں, سیدنا صدیق جاتے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا اے صدیق شاپنگ تم نے کرنی ہے, اٹھائے گا میرا بلال, بلال کو بھی ساتھ لے جاؤ. سیدنا بلال گئے, سامان آ گیا. بس اتنی بات آپ سے عرض کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ یہ بیٹی جب امام کائنات نے رخصت کی ہے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ دیا بیٹی کو, امام کائنات نے ایک کوزہ دیا, ایک بچھونا دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ بتائیے پیغمبر کی جیب سے تھا یا شوہر کی جیب سے تھا؟ بول دے نہیں. سیدنا علی کی جیب سے تھا نا, سیدنا علی کی جیب سے تھا, شوہر کی جیب سے تھا. جب میرے پیغمبر کی یہ سیرت ہے, یہ کردار ہے, تو شرط لگا کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ بتاؤ جہیز کتنا لے کے آؤ گے؟ اگر وہ بیچاری کسی غریب گھر سے آ بھی جائے اور بغیر جہیز کے آ جائے, ساری زندگی تانے سن سن کے گزرتی ہے. نکال نہ وہ بستر جو ماں کے گھر سے لے کے آئی تھی, نکال وہ برتن جو ماں کی گھر سے لے کے آئی تھی. یہی باتیں سنتے سنتے قبر تک جا پہنچتی ہے. حضرات گرامی, یہ ربیع الاول میں پیغمبر کی سیرت تو ہم بیان کریں گے. مجھے یہ بتاؤ اپنانے کے لیے کوئی اور مخلوق آئے گی؟ اپنائے گا کون؟ مانے گا کون؟ یہ امام کائنات کی لخت جگر سیدہ زہرا کا تذکرہ میرے لیے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا سرور ہے. لیکن جب میری اور آپ کی بیٹی اور بچی کی شادی ہوتی ہے تب ہمیں زہرا کی شادی یاد کیوں نہیں آتی؟ تب ہمیں زہرا کی رخصتی یاد کیوں نہیں آتی؟ کہاں جاتی ہے ہماری سادگی؟ کہاں جاتا ہے ہمارا ایمان؟ کہاں جاتا ہے ہمارا اسلام؟ اس وقت ہم کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ میرے واجب الاحترام ساتھیوں, یہ جتنی رسمیں اور رسومات ہیں ہم نے اپنے گلے میں فٹ کر لی ہیں. حقیقت میں امام کائنات ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن ذل وجہ مسودہ, میرے نبی کے آنے سے پہلے جب کسی کو خبر ملتی تھی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. امام کائنات نے بیٹی کو یہ عظمت دی ہے کہ جب سیدۃ نساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کی ملاقات کے لیے امام کائنات کے حجرے میں آیا کرتی تھی, میرے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے ماتھا چوم کے وہاں فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام دیا بیٹیوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس بیٹی کو امام کائنات کی آمد سے قبل, بعثت سے قبل زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, میرے پیغمبر نے فرمایا, توجہ کیجئے, فرمایا من عال جاریتین, جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی, کفالت کی, تعلیم دی, دین سکھایا, مناسب جگہ پہ ان کے رشتے کر دیے, قیامت والے دن وہ بندہ میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ 2 انگلیاں ہیں. یاد رکھیے, یہ بشارت, یہ ضمانت میرے پیغمبر نے بیٹوں کی تربیت پہ نہیں دی ہے, بیٹی کی تربیت پہ دی ہے. اگر وہ بیچاری وراثت مانگنے آ جائے, کہتا ہے تجھے یاد نہیں ہے جہیز کتنا دیا تھا, سونا کتنا ڈالا تھا, ابا جی نے خرچ کتنا کیا تھا, تو تجھے وہ یاد نہیں ہے جو ابا جی نے تیری شادی پہ کیا تھا؟ وہ کیوں نہیں یاد؟ ولیمہ کتنا کھلایا تھا, فنکشن کتنے کیے تھے, مہمانوں کو اٹینڈ کیسے کیا تھا, تحفے کتنے دیے تھے, وہ تو یاد کیوں نہیں کرتا؟ تو یاد رکھیے, جتنی مرضی نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, اگر بیٹیوں اور بہنوں کا حقوق ادا نہیں کریں گے, یہ محمد مصطفیٰ کے دین سے بغاوت ہے, چھٹکارا نہیں ہے انسان کا اس میں. ایک شخص آ گیا, حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. کس بات پہ؟ فرمایا یہ میرا بیٹا نعمان ہے,
میں نے اس کو ایک غلام تحفے میں دیے، اللہ کے پیغمبر آپ گواہ ہو جائیں، تحفے میں دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں میرے پیغمبر کے، وہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جی میرے محبوب نے پوچھا آپ کے اور بیٹے بھی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا ان کو بھی غلام دے کے آئے ہو؟ نہیں اللہ کے محبوب نہیں دیا۔ فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ حسن سلوک میں تمام بیٹے تمہارے ساتھ برابر برتاؤ کریں، حسن سلوک برابر کریں، یہ چاہتے ہو نا؟ جو یہاں پہ والد بیٹھے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، چاہتے ہیں آپ سب کہ ساری اولادیں برابر سلوک کریں؟ یہی چاہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے بشیر یہی چاہتے ہو؟ جی اللہ کے محبوب بالکل یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد برابر سلوک کرے میرے ساتھ، حسن سلوک میں برابری کرے، تو پھر تم بھی تحفہ دینے میں برابری کرو، ایک کو غلام دو باقیوں کو نہ دو، یہ ظلم ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ ظلم ہے، لا اشہد علی جور، میں محمد کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ آج جب والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے بھائیوں کی قتل و غارت، جھگڑا، لڑائی سالہ سال اسی بات پہ چلتا ہے کہ ابا جی اس کو یہ دے گئے تھے، یہ وراثت میں دے نہیں رہا، باقیوں کو تقسیم نہیں کر رہا۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، یاد رکھیے اگر باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کے نام کوئی چیز کر گیا ہے، اس کو میرے پیغمبر نے ظلم کہا ہے۔ اور اگر باپ کی قبر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو اس چیز کو واپس وراثت میں شامل کرو اور سب میں برابر تقسیم ہو جائے۔ اور باپ کو بھی چاہیے اپنی آخرت برباد نہ کرے، عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ اولاد کتنی بے وفا ہے آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ پرسوں کا واقعہ، میں ایک جنازے پہ کھڑا تھا، میں نے جنازے سے پہلے مجھے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ جی یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بھانجے ہیں، ذرا ان کا تذکرہ کر دینا۔ میں نے کہا جی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے جنازے سے پہلے ان کا تذکرہ کر دیا، اور تذکرے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی بھائی پر ان کی طرف سے کوئی زبانی کلامی کوئی زیادتی بطور انسان ہو جاتی ہے تو آپ معاف کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات بھی میں نے کر دی کہ اگر کسی نے کوئی قرض لینا ہو تو اولاد سے رابطہ کرے۔ واللہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، اسی وقت دو ہی بیٹے سامنے تھے، اشارہ کرنے لگے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھی یہ بات نہ کریں، ہم وراثت لینے کے لیے تیار ہیں، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس اولاد کے لیے سود بھی کھاتے ہو، جس اولاد کے لیے رشوت بھی لیتے ہو، جس اولاد کے لیے حلال حرام میں تمیز بھی نہیں کرتے، جس اولاد کے لیے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے سب جمع کر کے رکھ لیتے ہو نا، یہ اولاد ہے۔ آپ کے مال پر لڑنے کے لیے تو تیار ہے، قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص جس کا جنازہ ہے اس نے 2 دینار قرض دینے ہیں۔ میرے پیغمبر کو علم ہوا، میرے محبوب پیچھے ہٹ گئے امام کائنات۔ آپ نے فرمایا میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی اس کی، حتیٰ کہ حضرت ابو قتادہ آگے بڑھے، فرمایا علیہ دیناران، اللہ کے نبی وہ 2 دینار میں دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب ضمانت لی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کئی دنوں کے بعد سیدنا ابو قتادہ میرے پیغمبر کو ملتی ہیں، فرمانے لگے اللہ کے نبی امی قضیتہما، وہ 2 دینار میں نے ادا کر دیے۔ امام کائنات نے فرمایا الآن برت جلتا، تو نے اس کے چمڑے کو اب ٹھنڈا کیے۔ کیا مطلب ہے کہ تم لے لو ضمانتیں اور کہہ دو، دعوے کر دو کہ ہم ابا جی کا قرض دے دیں گے، جب تک قرضہ دیں گے نہیں چمڑی ٹھنڈی ہوگی نہیں، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، قرضہ ادا نہیں ہوگا آخرت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔
آپ بھلے پیچھے سے مولویوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، کلخانیاں کریں، چلیسویں کریں، جو مرضی کریں، جب تک قرضے کا 1% بھی باقی ہے اس وقت تک مقروض کی قبر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو امام کائنات نے اس کو بھی کہہ دیا تھا جو آ کے کہتا تھا اللہ کے پیغمبر جام شہادت نوش کر جاؤں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ روانہ ہو گئے، میرے پیغمبر نے واپس بلا لیا، آپ نے فرمایا ہاں ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ کیا؟ الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ان جبریل قال علی ذالکا، یہ بات مجھے جبریل نے ابھی بتائی ہے۔ ایک اور بات بھی سنتے چلیں ساتھ ہی، میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بات جبریل امین نے مجھے ابھی بتائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پیغمبر کو جب جبریل بتاتے ہیں تب پیغمبر بتاتے ہیں، جب جبریل آ کے کچھ بتاتے نہیں، میرے پیغمبر امت کو بھی بتاتے نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتایا کرتے تھے، امام کائنات کے لبوں سے وہی بات جاری ہوا کرتی تھی جو عرش سے جبریل امین کے ذریعے میرا رب محمد پہ بھیجا کرتا تھا۔ یہ ہے معصومیت میرے پیغمبر کی زبان کی، یہ ہے تقدس میرے محبوب کی زبان کا، یہ ہے نفاست میرے محبوب کی زبان کی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو میرا محبوب تو اس وقت تک اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتا جب تک کہ رب کی وحی اور پیغام آ نہیں جاتا۔ یہ تو کائنات کے سب سے بلند ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہے نا کہ ایک حرف بھی امام کائنات نہیں بتاتے، اضافہ نہیں کرتے۔ محبوب کے اس چھوڑے ہوئے دین میں آپ اور میں غور کریں ہم نے کتنے اضافے کر دیے ہیں، کتنے اضافے کر دیے۔ تو یاد رکھیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض معاف نہیں ہوگا، تو اس اولاد کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کیجئے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے۔ ظل وجہ مسودہ، نبی کائنات کی بعثت سے قبل جب بیٹی کا ذکر سنا جاتا تھا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا تھا باپ کا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہی لوگ اپنی بیٹیوں کی چادروں کی تقدس کی حفاظت کرنے لگے۔ یہ جو مقام ملا ہے بیٹی کو تو کس وجہ سے بھی نہ ملا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کیونکہ رب کا احسان آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اسی قوم کی اگر آپ حالت دیکھیں تو بے غیرتی، زنا، بدکاری اتنا عام ہو چکا میرے پیغمبر کی آمد سے قبل کہ ایک شخص بدکاری کے بچے کے اوپر آ کے میرے پیغمبر کے سامنے دعویٰ دائر کر دیتا ہے، اللہ کے نبی وہ جو بچہ ہے وہ میرا ہے، آہرت بأمہ فی الجاہلیہ، میں نے اس کی ماں کے ساتھ دور جہالت میں بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا تھا، پیارے پیغمبر وہ بچہ مجھے دیا جائے۔ دور جاہلیت میں غیرت، شرم اور حیا اس مقام تک آ پہنچی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دعوت فی الاسلام، محمد کی شریعت میں ایسے کسی دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ بستر کا ہے، جس کے بستر پہ پیدا ہوئے بچہ اس کا ہے۔ محمد کی شریعت میں بدکاری کرنے والے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ پتھر ہیں، پتھر۔ عزتوں کو اور نسب کو یہ تحفظ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ تعالی ربیع الاول میں آپ سے نبی پاک کے حوالے سے کرتے رہیں گے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احسان کیا مومنین پر، یہ جو انعام کیا مومنین پر، قرآن دیا مومنین کو، اتنی خوبصورت شریعت دی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پروردگار عالم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ساتھی آگے ہو جائیں، کچھ ساتھی باہر پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے پریشانی نہ